بہت سارے لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کسی کے لیے کوئی اچھے الفاظ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کی ان باتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انہیں اچھی نہیں لگتی ہیں یا ان کی مرضی کے مطابق وہ نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو فضول ہوتی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کر کے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اس فارغ وقت کو ایسی حرکتوں کے اندر ضائع کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں اور نہ اس بات کے کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے صحیح کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ فلاں شخص میرے بارے میں کیا بات کرے گا، فلاں شخص نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جو مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں، یا جو ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کو میں درست سمجھتا ہوں لیکن وہ لوگ درست نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان لوگوں کی ان باتوں کے خوف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ذہن کے اندر یہ بات سوار کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ریئیکشن میرے اس کام کے بارے میں کیا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو اس ریئیکشن سے بچانے کے لیے، لوگوں کی ان باتوں سے بچانے کے لیے اپنی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اپنا جو کام کرنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ زنگ لگا دیتے ہیں۔ جو ان کے خواب ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، اس پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، صرف یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اس کے بارے میں اپنے کیا تاثرات دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کسی بھی شخص کی اس حرکت پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یہ سوچ کر کہ لوگوں کو کرنے دیں، لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی مشن کے اوپر کام کیجیے، اپنی بات کو عملی جامہ پہنائیے، اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے۔ ہاں، یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ میری نظر میں درست ہے۔ جب آپ اس کو درست سمجھ لیں تو پھر لوگوں کی رائے کو مت مد نظر رکھیے، لوگوں کی رائے کو مت ذہن کے اندر لائیے، اور یہ مت سوچیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ لوگوں نے اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے، پھر بھی کچھ کہنا ہی کہنا ہے، پھر بھی انہوں نے اس میں سے ایسی باتیں نکالنی ہیں، ایسی چیزیں نکالنی ہیں جو ان کو بری لگ رہی ہوں گی، اور ہر ایک شخص کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی پہنی ہوئی اینک کے مطابق، جو اس نے جس کلر کی اینک پہنی ہوتی ہے، دوسرے کو وہ اسی کلر کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ
کے سامنے وہ جو پردہ ہوتا ہے، وہ جو کلر ہوتا ہے اس مرر کا، اس شیشے کا، اس عدسے کا، وہ اسی آنکھ سے، اسی عدسے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دن دہاڑے، دن کی روشنی میں آپ بلیک اینک پہن لیں گے، آپ بلیک کلر کی اینک پہن کر کسی کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو بلیک ہی نظر آئے گا۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو دن کی روشنی میں موجود ہوں، اسے جو بھی نظر آ رہا ہے اسے آنے دیں، اس کی پرواہ مت کیجیے، اس کی بات کو مت ذہن میں لائیے۔ اگر آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھ کر، اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے، کیونکہ آپ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہوں گے جو آپ کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ کے بارے میں کہیں تذکرہ ہونا شروع ہو جائے، کہیں بات ہونی شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی اہمیت کے انسان ہیں۔ آپ کے اندر کوئی اللہ نے ایسی خوبی رکھ دی ہے، اللہ نے آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کر دی ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پا رہی۔ وہ حسد میں جل کر آپ کے خلاف یقیناً باتیں کریں گے، وہ حسد میں جل کر آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جب کوئی حسد میں آ کر آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیجیے کہ لوگ آپ کے حسد میں جل رہے ہیں، لوگ آپ کی خوبیوں سے ان کو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو آپ کی اچھائیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو آپ کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، آپ کی سوچ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی خوبی تو رکھ دی ہے، کوئی اچھائی تو رکھ دی ہے کہ کہیں تو آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں تو آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس چیز سے مت ڈریے کہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، لوگ آپ کے خلاف سوچیں گے، لوگ آپ کی باتوں کا بتنگڑ بنائیں گے۔ ان کو بنانے دیجیے۔ اپنی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنی ٹریک کے اوپر چلنا سیکھیے، اپنے راستے کے اوپر چلنا سیکھیے، اپنے راستے کا انتخاب سوچ سمجھ کر کر لیجیے۔ جب آپ نے اپنے راستے کا انتخاب سوچ سمجھ کر کر لیا ہے تو پھر ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، ان لوگوں کی باتوں کو مت سوچیے، ان لوگوں کی باتوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ مت بننے دیجیے، جو صرف روڑے اٹکانے کے لیے ہیں، جو صرف آپ کے خلاف باتیں کرنے کے لیے ہیں، جو صرف آپ کے خلاف اپنا زہر اگلنا چاہتے ہیں، جو صرف آپ کے خلاف حسد کی وجہ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ایک اس سیدھی سمت کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور آگے چلتے جائیے، مڑ کر مت دیکھیے۔ جب آپ مڑ کر دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے راستے کی رکاوٹیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی اور آپ اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ لیکن جب آپ سیدھے راستے پر چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، تو بالآخر وہ منزل دور نہیں ہوگی جسے آپ پا لیں گے۔ اور یہی لوگ جو آپ کے خلاف اس وقت باتیں کر رہے ہیں، یہی لوگ جو آپ کے خلاف اس وقت حسد میں جل رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، حسد میں جلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا کچھ نہیں بن پائے گا۔ اپنے آپ کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی جو حسد ہے اس کو اگنور کر دیجیے، لوگوں کی باتوں کو جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو رہی ہیں ان کو نظر انداز کر دیجیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔